شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والی ذات ہے۔ السلام علیکم محترم سامعین، کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانے میں یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے حقوق اور تحفظ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ملکی معاشرے میں ایک نئے گھرانے کا اضافہ ہو چکا تھا، وہ گھر جو کائنات کا سب سے افضل اور اعلیٰ گھرانہ تھا، جس میں اپنائیت و سکون اور چین و اطمینان کا دورہ تھا۔ اللہ نے انہیں مال و دولت سے تو نوازا ہی تھا، مگر انہیں ہر وقت ایسے لوگوں کی فکر دامنے گیر رہتی تھی جو معاشرے میں سب سے زیادہ کمزور اور بے بس ہوتے تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا اور ان کی خفیہ اور اعلانیہ مدد کی جاتی۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ گھرانہ حضور سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اس گھر میں دو بچے بھی پرورش پا رہے تھے۔ ان میں سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند سے ایک بیٹی ہند بنت عتیق اور دوسرے خاوند سے ایک بیٹا ہند بن ابی حالہ تھے۔ انہی کے نام سے سیدہ خدیجہ کی کنیت ام ہند تھی۔ شادی کے بعد جلد ہی سیدہ خدیجہ کے آنگن میں ایک پھول کھلا اور آپ کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جن کا نام حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ انہی کی وجہ سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر ابو القاسم کہہ کر پکارا جانے لگا۔ ابھی سیدنا قاسم چھوٹے ہی تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ سیرت کناروں کے مطابق انہوں نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب والدین کو بچوں کے ساتھ بے انتہا الفت و محبت ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر یقیناً باغ جنت کے اس پھول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو بے انتہا پیار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مشیت تھی دوستو۔ تاریخ کے اوراق میں ہمیں سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی سے زیادہ آگاہی نہیں ملتی، مگر سیرت نگاروں نے جو آپ کے مختصر حالات بیان کیے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہر میں سب سے بڑے تھے۔ انہی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت تھی اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد تھے، بلکہ وصال سے بھی سب سے پہلے آپ ہی کا ہوا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بعثت سے قبل پیدا ہوئے تھے۔ بچپن میں حضرت سیدنا قاسم کا کس عمر میں انتقال ہوا، اس بارے میں مختلف قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ سن تمیز کو پہنچ چکے تھے، یعنی کہ آپ والدین اور رشتہ داروں میں پہچان کرنا شروع ہو گئے تھے۔ زبیر بن بکار اور محمد بن نسیلہ نے بعض مشرق سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا قاسم زندہ ہیں، حتیٰ کہ وہ چلنے لگے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ صرف 7 راتیں زندہ رہے۔ ابن سعد نے محمد بن جیر سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو ان کی عمر مبارک 2 سال تھی۔ قتادہ سے بھی اسی طرح کی روایت ملتی ہے۔ مجاہد کی 7 راتوں تک زندہ رہنے والی روایت کے بارے میں بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ لغزش اور شیخ ہے کہ وہ 7 نہیں بلکہ 17 ماہ تک زندہ رہے۔ امام سہیلی نے بھی یہاں تک لکھا ہے کہ حضور سیدنا قاسم چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے تھے، لیکن ان کی ریاضت مکمل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ ابو داؤد اور
اور ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت حسین سے وہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت سیدنا قاسم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ قاسم کے لیے دودھ زیادہ ہو گیا ہے، کاش وہ زندہ رہتا حتیٰ کہ اپنی ریاضت کیا دورانیہ پورا کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا اس کی ریاضت جنت میں مکمل ہوگی۔ منصف ابن ماجہ نے اس روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سیدنا خدیجہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ جان لیتی تو میرے لیے یہ غم برداشت کرنا آسان ہوتا کہ اس کی ریاضت جنت میں مکمل ہو گئی ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو میں رب تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں اور وہ اس یعنی کہ ہمارے بیٹے قاسم کی آواز آپ کو سنا دیتا ہے۔ اس پر ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ کیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محترم کی تصدیق کرتی ہوں۔ یعنی اس روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت سیدنا قاسم کا وصال باعث نبوت کے بعد ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہے کہ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ہی وصال فرما گئے تھے۔ یونس بن بکیر نے زیادات المغازی میں حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے حضرت سیدنا قاسم اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ وہ سواری پر سوار ہو سکتے تھے اور ٹیلے پر چل سکتے تھے۔ جبکہ ان کا وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی۔ جب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کس نے کہا تھا، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ بدبخت عاص بن وائل سہمی تھا، بہت سے علماء نے یقین کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے۔ ایک دوسرے قول کے مطابق وہ بدبخت ابو جہل تھا اور بعضوں کے مطابق وہ عقبہ بن اشرف تھا۔ حضرت سیدنا قاسم بن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب اور کتنی عمر میں ہوا، اس کے بارے میں محدثین و مؤخرین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم اس بات پر سب کو اتفاق ہے کہ رسول کے سب سے پہلے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ہی تھے، جو کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کے باطن اقدس سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑوں سلام ہو ان پر، اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ بات عبرتناک خبر حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ کو ملی تو اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندھوک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، روتے ہوئے اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہیں ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ نے مظلوم بوڑھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو کفار کہتے تھے
اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے، ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے ظالموں، تم میری جان بھی لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانوں کو قائم کر سکتے ہو، لیکن میرے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تم قیامت تک نہیں اکھاڑ سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزا پرزا ہو جاتے، مگر اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنے ظالمانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دینے لگے، جو ان کے مظلوم والدین کو دے کر شہید کر دیا۔ اب تو اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ ابھی اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا رواں رواں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے، جس کی آگ کی وجہ سے اس کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس کے صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ اس کے قدم راہ حق میں ذرا برابر نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کڑا اور آپ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام نے اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد رکھا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا نے ہجرت کی تیاری کر لی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آباکاری کی گئی، جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرما دیتے تھے، یہ وہ نشان ہے، مجھے ان انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے شکوہ و شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہجرت کے موقع پر کعبہ میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسجد بناتے ہیں۔ پھر آپ مکہ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر ذات شجاعت حاصل کیا، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی نوخیزی جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم میں رسد ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکھڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارا، مسلمانوں کے جنت سے بھاگ رہے ہو، میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار وضو کے بعد موزے پہننے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ اچانک آپ کا موزہ ایک عقاب اٹھا کر لے گیا۔ آپ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ عقاب نے موزے کا منہ زمین کی طرف کیا، جس سے ایک سیاہ سانپ، اگر اس عمل کے بعد عقاب نے موزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اسی ضرورت سے گستاخی کی تھی کہ اس کے اندر سانپ گھسا ہوا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت پر مامور فرمایا، ورنہ میری کیا مجال تھی کہ آپ کے ساتھ ایسی بے ادبی کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہم جس حادثے کو باعث صدمہ سمجھا وہ دراصل باعث رحمت تھا۔ عقاب نے عرض کیا کہ میں نے ہوا میں اٹھتے ہوئے موزہ شریف میں سانپ دیکھ لیا تھا، تو یہ میرا کمال نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کے نور اور روشنی کا فیضان اور عکس تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کافر عورت بچہ اٹھائے بالغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، ہم آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا کہ اے میری ماں، تو اپنے سر کے اوپر دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ فرشتہ مجھے وصف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا اسے کہ یہ بچہ بتا کہ تیرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بچے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبد العزیز ہے، مگر ان مشرکین نے میرا نام عبد ازبی رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عذاب بنت سے پاک بیزار اور بری، اللہ ہمیں نیکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔